بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا کہ عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ الحمدللہ RKS پروڈکشن اور میٹرو ون نیوز کے اشتراک سے خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں میٹرو ون نیوز کی مقبول ترین مذہبی ٹرانسمیشن بزم ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ یہ ٹرانسمیشن آج سے 12 ربیع الاول تک روزانہ سیم ٹائم یعنی کہ شام 5 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں، جس میں شامل ہوں گے ہمارے ساتھ ملک کی ممتاز مذہبی، سیاسی، سماجی و کاروباری شخصیات، اور اس کے علاوہ ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ میں لا رہا ہوں نعت کے سمندر سے چن کے بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک موتی یعنی کہ نئے ثناخوان رسول، جن کو آج سے پہلے آپ نے کسی ٹیلی ویژن چینل پر نہیں دیکھا ہوگا، تو آج سے 12 ربیع الاول تک آپ ملاحظہ کر سکیں گے۔ چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز مذہبی شخصیت مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت بہت آپ کو مبارک، اور ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی مبارک ہو، جشن میلاد النبی۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بانی صدر ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن اور سینئر تجزیہ نگار فیصل حمید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیصل صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو بھی ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید، اور بہت بہت ربیع الاول کا مہینہ آپ کو آپ مبارک کو بھی ہو۔ مبارک، اور پورے عالم اسلام کو مبارک۔ کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ولاگر ہیں، فوڈ ولاگر ہیں جناب شیراز خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید و بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک جناب شفیق سلمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید، بہت بہت مبارک۔ اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے بزم ثناگر کا ہمیشہ سے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، قصہ المختصر خدا تو ہے، تیرے جلوے ہیں سب کی نظروں میں، تیرے جلوے ہیں سب کی نظروں میں، پھر بھی سب سے چھپا ہوا تو ہے، ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، میں نے سمجھا تھا لادوا جس کو، میں نے سمجھا تھا لادوا
گوا جس کو میرے اس درد کی دوا تو ہے، میرے اس درد کی دوا تو ہے، ابتدا تو ہے، انتہا تو ہے، قصہ المختصر خدا تو ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے شفیق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ عیدوں کی عید کا مہینہ ہے، بے شک۔ لیکن اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس ماہ مبارک کے علاوہ بھی محبوب علیہ السلام کی یاد منانا، دن مقرر کرنا اور عبادتیں کرنا ثابت ہے۔ اور رہی بات عید منانے کی یا میلاد منانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ یونس ہے اور اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ، آیت نمبر 58، کہ جب تمہیں اللہ کا کوئی فضل یا کوئی رحمت ملے نا تو خوشی منایا کرو۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں بھی ارشاد فرمایا کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے لیے مائدہ یعنی کہ دسترخوان کھانا اتار۔ تو جس دن وہ کھانا اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے گا۔ اور پھر 30ویں پارے کے اندر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 ہے کہ بہرحال تم اپنے رب کی نعمتوں کے خوب چرچے کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر حکم یہ ہوتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ 4 آیات مقدسات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ نعمت کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ ایک نعمت وہ ہے جو اللہ کے نبی کو کھانے کی صورت میں ملی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عید کا دن ہو جائے گا۔ ایک نعمت وہ ہے کہ جب کسی کو انعام ملا تو یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، اور پھر جب بیٹا ملتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، بیٹی ملتی ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں اور ان کی آمد پر ہم تیجا کرتے ہیں، کبھی چھٹی کر رہتے ہیں، کبھی 11ویں کا۔ تو اس طریقے سے یہ خوشیاں جو منا رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور دنوں کا تعین کر کے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دن میں ہماری فلاں تقریب ہوگی۔ تو اسی طرح ہم جب نعمتوں کے بارے میں قرآن میں پڑھ چکے کہ عام نعمتیں ملیں تو خوشی کریں، جب نعمتوں کی جان، جب فضیلتوں کے امام، جب تمام فضیلتوں کی جان امام الانبیاء اس کائنات میں ہے تو پھر کیوں نہ خوشی منائی جائے؟ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، دن مقرر کرنا، یادگار منانا اور پھر عبادات کرنا یہ ثابت ہے۔ آپ دیکھیں ایک حدیث پاک کہ ان سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، یہ حدیث پاک جو ہے مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 819 پہ اور حدیث نمبر 1162 اور مطبوعہ دار احیاء تراث العربی بیروت ہے۔ اور اسی طرح یہی حدیث پاک سنن کبریٰ بہقی جلد 4 صفحہ 286 حدیث نمبر 38182، اور اس کے علاوہ یہی حدیث پاک سنن کبریٰ للنسائی اور جلد نمبر 2 صفحہ 146 حدیث نمبر ہے 2777، اور یہی حدیث پاک مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 7865، مکتبہ کا نام ہے المکتب الاسلامی بیروت۔ یہ چاروں کتابیں بیروت کی چھپی ہوئی ہیں، بیروت کی طبع شدہ ہیں۔ ان کے اندر حضور کی بارگاہ میں یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ پیر کا دن مقرر کر کے روزہ کیوں رکھتے ہیں، یعنی دن مقرر کرنا، عبادت کرنا؟ حضور نے فرمایا بھئی وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن میں ولدت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری، اس لیے میں دن کو مقرر کر کے، دن کا تعین کر کے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مالک تو نے مجھے اس دن دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہم بھی ربیع الاول کے 12 دنوں میں میلاد اس لیے مناتے ہیں، دن کا تعین اس لیے کرتے ہیں تاکہ حضور کی آمد کے حوالے سے دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کے نبی اس ماہ میں تشریف لائے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ میلاد النبی کچھ لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہی کیوں منائی جاتی ہے، یہ دن ہی کیوں خاص مخصوص اپنے کیا ہوا ہے؟
جی یہ بہت اچھا سوال ہے. دن کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں، کوئی منگنی کرتے ہیں یا کوئی نکاح کرتے ہیں، تو اس وقت ہم دن تو مقرر کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ آج مایوں ہے، آج یہ ہمارے ہاں بارات ہے، آج ہمارے ہاں ولیمہ ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا، عقلی دلیل ہے کہ آخر کیوں؟ تو سامنے والا ہر بندہ اجل سے اجل بندہ یہ کہے گا کہ بھائی خیریت تو ہے، اگر ہم دن مقرر نہیں کریں گے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو ہم دن کا تعین اس لیے کرتے ہیں کہ حضور نے دن کا تعین کیا، حضور نے ہر پیر کے دن کا روزہ رکھا نا. اور ہم دن کا تعین اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ماہ مبارک کے اندر حضور کی آمد ہوئی ہے، اور پھر ان دن کے تعین کر کے ہم حضور کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سارے ثواب کماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں دن منا رہے ہیں. جب جس طرح سالگرہ مناتے ہیں، یوم اقبال، یوم قید اعظم مناتے ہیں، تو وہ بھی تو دن مقرر کرتے ہیں. اب ویسے تو چاہیے کہ مسلمان روزانہ میلاد منائیں. اگر دن مقرر کرنے سے کسی کو تکلیف ہے تو ان کو چاہیے کہ بغیر مقرر کیے درود پڑھتے رہیں حضور پر، بغیر مقرر کیے حضور کا میلاد مناتے رہیں. کیونکہ میلاد کا مطلب ہے کسی کو یاد کرنا. حضور کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی میلاد منائے یا نہ منوائے، میں دن میں 5 نمازوں میں میلاد نہ منواؤں تو مجھے خدا ہی نہ کہنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو درود پڑھ رہے ہو یہ بھی محمد کا میلاد منانا ہے. کیونکہ حقیقت میں میلاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی یاد منانا، کسی کے تذکرے کرنا، کسی کی پیدائش کی بات کرنا، اور کسی کے شکم مادر کے اندر رہنے کے واقعات کو بیان کرنا، اور کسی کے فضائل بیان کرنا، کسی کا بچپن بیان کرنا، کسی کی جوانی بیان کرنا، فضیلہ بیان کرنا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کام کرتے ہیں نا. میلاد سجا کے، کبھی ٹرانسمیشن سجا کے بس میں سناگر ہو گئی، اور اسی طرح کبھی ہم آر کے ایس کی پروڈکشن لے کے آتے ہیں. کیوں لے کے آتے ہیں؟ یہ بھی میلاد ہے. اور ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی میلاد ہے. اور یہ میرے نبی نے کیا ہے. میلاد منانا سنت الہیہ ہے، میلاد منانا سنت انبیاء ہے، میلاد منانا سنت صحابہ ہے، میلاد منانا سنت علماء ہے، سنت اولیاء ہے. اور اس پر میں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں. شادیاں ہو رہی ہیں، ہر کام ہو رہا ہے، کسی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب میلاد کی باری آتی ہے کہتے ہیں یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ حضور کا میلاد تو جانوروں نے بھی منایا، حضور کا میلاد تو ان چرند و پرند نے بھی منایا، حضور کا میلاد تو درختوں نے بھی منایا. حتیٰ کہ حضور جب کائنات میں آئے تو یہ جانور پرندے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، ان کا مبارکباد دینا یہ بھی میلاد رسول ہے. کس نے نہیں بنایا وہ میں بتا دیتا ہوں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. فیصل حمید بھائی آپ کی جانب آؤں گا. ہم کراچی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے آپ بانی ہیں، تو کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اس ویلفیئر کے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سب کو بہت بہت السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ماہ ربیع الاول سب کو مبارک ہو. خیر مبارک. اور خاص طور پہ کرامت بھائی، آپ بزم ثناگر جو آپ یہ سجاتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا تو پکا یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اس پروگرام میں جب میں آؤں گا نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، میرے دل کی دھڑکنیں بڑی ہوئی ہوں گی، کیونکہ آپ کا پروگرام ایسا زبردست ہوتا ہے. اور ساتھ میں مفتی، علماء، یعنی کہ یہ سارے سب لوگ مجھے ملیں گے کہ جن سے میں بہت ساری چیزوں کو سیکھوں گا اور اپنے کام کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جاؤں گا. مفتی صاحب نے بڑی زبردست بات کری، بڑا زبردست بیان کیا. میں اس میں تھوڑی سی اپنے ایڈنگ کر کے پھر میں بات وہ کرتا ہوں کہ جو مانتے ہیں نا، جو مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سنتوں کے اوپر چلتے ہیں، وہ کبھی یہ چیز بولیں گے ہی نہیں. بالکل. کیونکہ ان کے لیے سارا سال جو ہے نا وہ میلاد ہے، اور سارا سال جو ہے نا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ دن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جن کا معذرت کے ساتھ دور دور سے سنت، سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں کو تعلیمات سے لینا دینا نہیں ہے. اب میں آتا ہوں اپنی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے اوپر. یہ بھی وہی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی کہ اس کا میں ایک ذرہ بھی اگر میں کر لوں نا تو مجھے اس چیز کا معلوم ہے اور یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ میں تو کیا، میری نسلیں بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا دنیا آخرت میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گی. تو کوشش یہی ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں، فلاح و بہبود کا کام کریں، اور ایسے کریں کہ جذبے کے ساتھ کریں، اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو اپنے شریعت میں آیا، جو قرآن شریف میں موجود ہے، اس کو اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقبول کرنا اور اس کو عام کرنا یہ میرے رب کا کام ہے،
جس نے مجھے اور میرے ساتھ لوگوں کو چنا ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے کام کا ذریعہ بنے۔ میں وسیلہ نہیں کہتا اپنے آپ کو، کیونکہ وسیلہ وہ ہے کہ جو کہیں نہ کہیں مدد کر رہا ہے، ہم صرف ذریعہ ہیں اس تک پہنچنے کا۔ تو یہ کام، یہ چیزیں کر رہے ہیں اپنے راؤ کرامت بھائی، آپ کو معلوم ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ساری سب چیزوں میں سپورٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم اللہ کے کام جو ہیں وہ بڑی خاموشی سے کرتے ہیں، لیکن جب چرچا کرتے ہیں نا تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ پھر لوگوں کے دلوں کو جو ہے نا وہ ہم جو ہے اس چیز سے جو منور کر دیتے ہیں کہ یار جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ، یہ پورا جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو انسانیت کا جو درس، جو اسلام کا سب سے اولین ترین جو ہے وہ سبق ہے، اس کو اپنے اوپر سمجھیں کہ ایک طریقے سے فرض بنا لیا، تو اس طریقے سے کر کے چلتے ہیں۔ بالکل۔ اور ناظرین، کسی نے پوچھا کہ یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو بہت ہی خوبصورت جواب ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں لکھا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ سناگر کیا خوب سجی ہے، بزم سناگر کیا خوب سجی ہے۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو سرے گرد و سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، هو الحبیب الذی ترجی شفاعته، لکل حول من اللغو لمقتحم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
کا خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف اخ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان اللہ، کیا بات ہے عمران بھائی، کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. ایسا کلام پیش کیا کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا، مزے کو بھی مزہ آ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا شہراز خان آپ کی جانب آؤں گا اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شہراز خان صاحب جو ہیں فوڈ ولاگرز بھی ہیں، ثنا خوان رسول بھی ہیں اور آج سے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ جو ہے ایک حصہ بھی ہیں. 12 ربیع الاول تک آپ ان کو روزانہ دیکھ سکیں گے. یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ کریں گے جو نئے ثنا خوان رسول ہے ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس میٹرو ون نیوز کا، بزم ثناگر اور آر کے ایس پروڈکشن کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے اس پلیٹ فارم میں آنے کا موقع دیا، تو میں بہت زیادہ مشکور ہوں. اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، اس مہینے کی نشریات مجھے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہو سکتی ہے. یہ سعادت ہے آپ کے لیے. اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نعت خوانی کیوں کرتے ہیں، قرآن خوانی کروا لیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی اعلیٰ قسم کا سوال ہے. آپ کی عظمت کو سلام اور ہر عاشق رسول کی عظمت کو سلام. آپ نے ماحول ایسا بنا دیا ہے. اور کل ہی مجھے ایک بہت بڑے ثنا خواں ہیں، نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہ سوال کیا، مجھے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی روایات دے دیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ جو نعتیں پڑھتے ہو نا یہ طریقہ کار ہے آپ کا، یہ غلط ہے. میں نے کہا یہ غلط نہیں ہے، ان کو میرے سامنے لاؤ، میں ان کو 1 منٹ میں کلیئر کر دوں گا. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے اور میرے آقا حضرت حسان کا استقبال کرواتے تھے اور ان کے لیے ممبر بچھوا دیا کرتے تھے. اور میرے آقا کو جب وہ کلام سناتے تھے، نعت سناتے تھے، تو حضور ان کے لیے دعا فرماتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس. یہ حدیث پاک بڑی مسند حدیث پاک ہے. کتاب کا نام ہے مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر ہے 1932، حدیث نمبر ہے 2485 اور مکتبہ کا نام ہے دار احیاء التراث العربی بیروت کا یہ مکتبہ ہے.
اور یہی روایت جو ہے ابو داود کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 303 پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہی حدیث پاک جو ہے سنن کبریٰ للنسائی کے اندر موجود ہے، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے، حدیث نمبر ہے 795۔ اور ان 3 کتابوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں کہ میرے آقا ان کے لیے ممبر بچھواتے، میرے آقا ان کو فرماتے کہ اے حسان کلام سنائیے۔ حضرت حسان جب نعت پڑھتے تھے نا تو میرے آقا جھوم جاتے تھے۔ اب جب حضور کی جو محفل ہوا کرتی تھی نا، حضور میزبان ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر سننے والے ہوا کرتے تھے، اور میرے آقا کے پیارے شاعر، میرے آقا کے پیارے سناخواں حضرت حسان ممبر پہ جلوہ گر ہو کر نعتیں سنایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نعت پڑھنا، نعت سننا میرے آقا کے صحابہ کی بھی سنت ہے اور کملی والے نبی کی بھی سنت ہے۔ اور میلاد النبی کے اندر اور کیا ہوتا ہے، یہی نعتیں ہی تو ہوا کرتی ہیں۔ اس سے ایک یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ میرے آقا کی جس نے بھی تعریف کی ہے نا، میرے آقا نے اس کو پھر اتنی عزتوں سے نوازا کہ دنیا والے حیران رہ گئے۔ حضرت بلال حبشی جب حبشہ سے آئے تھے، ایک عام غلام ہیں، اور میرے آقا نے ان کو فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں آقا میں تو ادنا سا نوکر ہوں، میری کیا مجال کہ میں چڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں زمانے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے اس کے یہ مقام ہوا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر میں کئی دنوں سے بڑا خوش ہوں۔ ایک ہی بندے آپ کو بھی پتہ ہوگا، وہ ہمارا ایک دوست بن گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ رسول کا ہو جائے نا اسی کو دوست بناؤ، اسی کو یار بناؤ، اسی کو محبوب بناؤ، اسی کو محب بناؤ، اسی کے محبوب بن جاؤ۔ تو خالد لطیف کو میں اسلام میں عظمت پیش کرتا ہوں، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اس بچے نے اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ درخانوں کے بچوں کے اندر بھی منتقل فرما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عشق مصطفیٰ عوانوں کے بچوں کے اندر بھی منتقل فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر عشق مصطفیٰ محبت رسول کی سمجھ عطا فرمانا چاہے تو ایک کرکٹر کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو سمجھ آئی تھی جبھی تو اس نے اتنی بڑی آواز اٹھائی، اور ابھی میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا پھر کیا بنے گا؟ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جو ہوتے ہونے دو، جن کے لیے میں نے قدم اٹھایا نا وہ رسول اللہ جانے اور عرش اولا کا رب جانے۔ تو یہ وہ عقیدت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک مجھے شعر یاد آیا تھا کہ آقا کی سراخانی دراصل عبادت ہے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ اولاً تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم میلاد النبی کو فرض واجب نہیں کہتے، لیکن عقل کہتی ہے، ایمان کہتا ہے، عشق کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ یہ فرضوں سے بھی بڑا فرض ہے۔ کیا بات ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے وفادار ہو، اس سے وفا کرے، اور اس سے وفا کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کو یاد کرے، اور کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھے، اور کثرت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اگرچہ مستحب درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر خرافات نہیں ہونی چاہیے، شریعت کے خلاف عمل کوئی نہیں ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق آپ محفلیں سجائیں، محفلوں کے اندر حضور کا ذکر کریں، نعت خوانی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقبات بیان کریں، یہ بالکل کلیئر ہے، بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، انبیاء کرام نے یہ کیا، حضور نے خود کیا یہ کام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فیصل امیر صاحب، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بڑے بڑے بل، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا اس میں بھی میں، کیونکہ اب یہ محفل ایسی ہے نا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ آپ کی اجازت سے بولنا بھی چاہوں گا۔ بالکل۔ بات یہ ہے کہ نعت پڑھنے کے اوپر بات ہوئی، جی اب میں بے ادب آدمی ہوں، مجھے تو ادب نہیں ہے نا کہ میں یعنی کہ وجہ تخلیق کائنات کی شان میں کیسے بات کروں، تو مجھے وہ ادب نہیں ہے۔ یہ مفتیان ہیں یا اپنے نعت خوان ہیں، یہ تھا تو میں کیا کروں گا، ایک اچھی سی نعت یاد کروں گا اور میں پڑھوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ فائدہ ہو گیا آپ کے پروگرام سے، آپ کا پروگرام سجانے سے یہ فائدہ ہو کہ آپ یہ ماشاءاللہ نعت خواں بن جائے۔ کیا بات ہے۔ نہیں میں الحمدللہ میں پڑھتا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اچھا فیصل بھائی، ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جانے سے پہلے عمران بھائی آپ کا، شراز بھائی آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے، بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے عرش بلڈرز کے سی ای او جناب عامر صاحب نے اور عرش بلڈرز کے ڈائریکٹر اویس راجپوت صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ عامر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو عرش بلڈرز ہے یہ کب سے ادارہ قائم ہوا، اور اس کے بارے میں کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ عرش بلڈرز
ہمارے بزرگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور وہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اس کو کافی ٹائم ہو گیا. ابھی جو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے اپنی سوسائٹی اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ابھی لانچنگ کرنے والے ہیں, اس میں سب کو بتائیں گے عرش پروجیکٹ جو ہمارا اسٹارٹ ہو رہا ہے. دوسرا کہ ایک چھوٹی سی بات چل رہی ہے, ہمارے ریومرز چل رہے ہیں تھوڑا سا میڈیا میں, وہی ہم سب کو کلیئر کرتے پھر رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم خود فیس کر رہے ہیں ساری چیزیں. میڈیا کا تو کام ہے, کرتی رہتی ہے میڈیا میں لوگ آ کے, لیکن ہم سامنے فیس کر رہے ہیں ہر چیز کو. آئیے جس کو پرابلم ہے آ کے ہمارے آفس آ کے بیٹھ کے بات کریں. ٹھیک ہے, یہ چیز کلیئر کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے. ٹھیک ہے. اچھا اویس صاحب, میں چاہوں گا کہ جو سوسائٹی لانچ کرنے والے ہیں, لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سر بیسکلی یہ ہے عرش ریزیڈنسی. عرش ریزیڈنسی کا یہ سنیریو ہے, ابھی ہم لوگ ہیں پری لانچنگ پہ. ٹھیک ہے. پری لانچنگ پہ ہم کیا کر رہے ہیں, ابھی لو کاسٹ اداروں سے مطلب ہم نے جو کیا ہے, لو کاسٹ لوگوں کو ہم جو ہے وہ پلاٹ آسان ایک ساتھ پہ یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں. اچھا ویورز کی جہاں تک بات ہے وہ یہ تھا کہ ہماری سوسائٹی 2 نمبر ہے, زمین کا مسئلہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہم نے پہلے بھی یہی بات کہی تھی اور آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلڈر کو متعلقہ اداروں سے جو دستاویز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اگر آ کر دیکھنا ہے تو آئیں دیکھیں, متعلقہ اداروں سے کنفرم کرنا ہے آپ وہاں جا کے ان سے کنفرم کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ہم ابھی اس ٹائم پر پری لانچنگ پہ کھڑے ہیں, تو پری لانچنگ پہ ہم نے مارکیٹ ریٹ میں سے ہم نے سمجھ لیں کہ 30% آف پر ہم اپنی کاسٹ آف لینڈ دے رہے ہیں. زبردست. انشاءاللہ جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا, جیسے جیسے ہماری پروگریس بڑھتی جائے گی, اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ریٹ بھی اوپر کرتے جائیں گے, کیونکہ جو آج ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے لوگ کل ان کو فائدہ دینا. بالکل ایسے, مطلب ابھی انویسٹرز حضرات کے لیے بڑا سنہری موقع ہے. آج اگر جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کل ان کے لیے 6 مہینے 7 مہینے ابھی گورنمنٹ کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس سے زیادہ کلیئر ہونے کے بعد انشاءاللہ ان کو فائدہ بھی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, میں چاہوں گا کہ جو سوسائٹی ہے اس کی لوکیشن ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں, اس کی قیمت کیا, اس کی پرائس کیا ہے, اور اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ کتنے سال کی ہے. دیکھیے اس عرش ریزیڈنس کی جو لوکیشن ہے وہ ہے اسکیم 45. ٹھیک ہے. اور مین روڈ ہے, کوئی آپ کو کچے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تیسرا ٹاؤن کے پاس ہے. دوسرا اس کی جو ابھی ہم نے کاسٹ رکھی ہے وہ 16 لاکھ روپے. آسان اقساط ہے, آپ نے 5 سال میں آپ نے آسان اقساط دینی ہے. 15,000 روپے انسٹالمنٹ کوئی بڑی بات نہیں, آج کل BC ہیں VC ہیں یہ چیزیں فیملی چلتی ہے. جی. تو 15,000 روپے انسٹالمنٹ رکھی ہم نے, کوئی بڑا شیڈول بیچ میں آپ نے کوئی بڑی اماؤنٹ دینی ہی نہیں ہے اس میں کہ بلڈرز حضرات بیچ میں ایک بڑی اماؤنٹ لے لیتے ہیں, وہ کچھ نہیں دینا, پورے 5 سال 15,000 روپے دینا ہے. دوسرا ارد گرد جو ہماری سوسائٹی چل رہی ہیں وہ 65 لاکھ تک جا چکی ہیں. 45 لاکھ 65 لاکھ تک جا چکی ہیں. ہم ٹارگٹ لے کے ہی چل رہے ہیں کہ ہم نے بہت حد ماری تو اس کو ہم لے کے جائیں گے 18 سے 20 لاکھ. جی کتنے گز کے ہیں یہ؟ 120 گز. اور کوئی چھوٹے پلاٹ نہیں, 120 گز کے پلاٹ دے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ہم نے کٹنگ ہی 120 گز کی رکھی, کوئی چھوٹے پلاٹ بڑے پلاٹ ہم نے نہیں رکھے, صرف سارے 120 گز کے. اچھا عامر صاحب, معذرت کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 15 لاکھ بتائے جاتے ہیں اور 15 لاکھ ہڈن چارجز ہوتے ہیں, ایسا تو اس میں کچھ نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب 15 لاکھ کا مطلب 15 لاکھ. بالکل 15 لاکھ. اچھا مجھے بتائیں کہ کوئی خریدار جو ہے وہ عرش بلڈرز کے پاس ہی کیوں آئے, ایسی کیا وہاں پر خصوصیات ہے یا وہاں پر سہولیات ہے کہ سارے پروجیکٹ چھوڑ کے آپ کے پاس ہی آئے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, ہوتا کیا ہے کہ بڑے جتنے بھی بلڈرز ہیں اور کوئی بھی بلڈرز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ایڈورٹائزنگ کرتا ہے. بالکل. بڑے بڑے بلڈ بورڈز پورے کراچی میں. جی ہاں. پھر بڑے بڑے ایکٹرز کو لے کے کمرشلز, وہ کاسٹ کہاں جائے گی, پیسہ بلڈر اپنی جیب سے لگاتا ہے. بالکل نہیں, عوام سے لیتا ہے. ہم وہ نہیں کر رہے, ہمارے ریٹ کم ہے. اگر ہم یہ چیز کرتے ہیں, ہم بھی کسی بڑے ایکٹر کو لے کے کمرشل بناتے ہیں, پورے کراچی میں بڑے بڑے بل بورڈز لگا دیتے ہیں, ہماری ریٹ بھی پلاٹ کے بڑھ جائیں گے. ہم یہ نہیں کر رہے. مطلب یہ کہ وہ جو پبلسٹی کے اوپر, پروموشن کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ خریدار کی جیب پر جاتا ہے. بالکل. اگر بلڈر وہ مارکیٹنگ پہ اپنے اس پروسیس پہ پورے اگر 15 روپے لگا رہا ہے تو وہ عوام سے 20 روپے لے لیتا ہے, اس پہ بھی پروفٹ لے لیتا ہے. ہم وہ چیزیں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی بک کرواتا ہے 5 سال کا آپ کا یہ دورانیہ اس کا, اگر 2.5 سال یا 3 سال کے بعد اگر وہ کوئی قسط ادا نہیں کر پاتا تو اکثر سننے میں آیا ہے کہ اس کے سارے پیسے ضبط ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اور سوسائٹیز میں ہوتا ہوگا, ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہم نے جو پلاٹ جو پیمنٹ جتنی پیمنٹ آپ سے لی ہے, اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوتا ہے, حالی بیماری سب کے ساتھ ہے, حالات سب کے ساتھ ہیں, اگر بائی چانس اس کے وہ پیمنٹ نہیں بھر پاتا تو جو اس نے پیمنٹ دی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے, وہ آئے ہم سے پیمنٹ لے,
اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں. مطلب آپ بالکل ریٹرن کر دیں گے؟ بالکل کوئی مطلب اس 3 month کا ٹائم. یہ ہمارا جو ٹرمز آف کنڈیشن ہے اس میں بھی باقاعدہ ہم نے یہ چیزیں لکھی ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں, کیونکہ میرا ذاتی تجربہ ایک بہت برا رہا ہے. فیصل بھائی 9 لاکھ روپے جمع کرائے تھے, واپسی میں انہوں نے کہا اگر لینا ہے تو 1 لاکھ روپے لے لیں آپ. نہیں سر, ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہمارے ٹرمز آف کنڈیشن ہے, ایک تو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے, دوسرا بکنگ فارم ہوتا ہے. تو بکنگ کے ساتھ ہم نے ایک باقاعدہ ٹرمز آف کنڈیشن نکال کے رکھے ہیں. اس میں انڈر ٹیکنگ ہم جو لیتے ہیں کلائنٹ سے وہ یہی لیتے ہیں کہ جو آپ نے پیمنٹ بھری ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو وہی پیمنٹ ہم واپس کریں گے. ٹھیک ہے. اگر دیکھنے والے ناظرین اگر کوئی بکنگ کروانا چاہیں تو آپ اپنا ایڈریس بتانا چاہیں دیکھنے والے ناظرین کو, یا کوئی کانٹیکٹ نمبر آپ کا ہو؟ کانٹیکٹ نمبر ہے ہمارا عائشہ منزل, مین عائشہ منزل پہ ہمارا عرش ریزیڈنسی کا آفس ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ آتے ہیں اپنا مین عائشہ منزل پہ دبئی اسلامک بینک بنا ہوا ہے, جی بالکل, سپر ویو ٹاور کے پاس, ادھر ہی ہم نے عرش ریزیڈنسی کا اپنا آفس کیا ہے. ٹھیک. کوئی کانٹیکٹ نمبر جس سے رابطہ کرنا چاہے؟ جی جی 033 233 40828. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے گا. 033 233 40828. ٹھیک ہے. اچھا فیصل بھائی آپ کی جانب آؤں گا, وہ بات ادھوری رہ گئی تھی, ہم مہنگائی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, لیکن مہنگائی میں ایک خوشخبری تو آئی عرش بلڈرز کی جانب سے کہ بہت ہی واقعی اس چیز کے اوپر بہت زیادہ میں یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جی اور جو انہوں نے کہا کہ لوگ ان کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں جو کر رہے ہیں نا اسی وجہ سے کر رہے ہیں, لوگوں کا تو کام ہے کہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. اچھے کام کرنے والوں کو بولا جاتا ہے. سر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اگر میں کسی کے بارے میں برائی کر رہا ہوں تو میرے بارے میں بھی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کامیاب آدمی کے بارے میں ہی برائی ہوتی ہے. اتنا بتا دوں میں, الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ جب میری برائیاں اپنے شروع ہو جائیں نا تو مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں. اب مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے, کیا چیز کہا جاتا ہے. مہنگائی کے اوپر آتے ہیں. مہنگائی اصل میں سر بات یہ ہے کہ جو کام جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نا وہ اوپر جا رہی ہیں اور وہ اس کو پلٹ کے جو ہے نا وہ ہم پر آ رہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنے عوام ایسے حکمران, تو یہ عمالوں کے اوپر بھی ہے, لیکن یہی حکمران ہے نا وہ عوام میں سے جا رہے ہیں. کوئی مریخ سے تو نہیں آتے نا, یہی عوام ہے نا, انہی کو موقع ملتا ہے تو یہ حکمران بن جاتے ہیں. جب یہ عوام ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر غلط ہوگی نا, تو جب اس کو حکمرانی ملے گی تو پھر وہ کیا کام کرے گا, وہ پھر سارے الٹے سیدھے کام ہی کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے, دیکھیں یہ اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت دی ہے, پاکستان جس کا نام ہے, اور یہ تو تا قیامت اپنے قائم و دائم ہی رہنا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہمیں پاکستانی بن کے رہنا ہے یا ہمیں جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ آزادی کی جنگ لڑنے والوں میں سے اپنے کیا نام ہے وہ ہے. کیونکہ قربانی تو ہم نے 47 میں بھی دی تھی, اس کے بعد بھی دے رہے ہیں, آگے بھی جا کے دیں گے, تو بالکل دینی چاہیے بھائی. اپنے گھر کے لیے کون کوششیں نہیں کرتا, اپنے خاندان کے لیے کون قربانی نہیں دیتا. تو مہنگائی ہے, بالکل ہے, اس کی وجوہات ہیں. اب اس وجوہات کے لیے ہے کہ ہم کو خود کو جو ہے وہ نکلنا پڑے گا, اپنی چیزوں کو سب سے پہلے صحیح کرنا پڑے گا. ہم کسی کا حق نہ ماریں, کسی کو دھوکہ نہ دیں, جھوٹ نہ بولیں, گندگی کچرا نہ پھیلائیں, قانون کی پاسداری کریں. یہ 4-5 کام اگر ہم انڈیویجولی طور پہ اگر کر لیں نا, میں یہی کہتا ہوں. میں نے کہا یار وہ علی بابا 40 چور کی کہانی ہے نا, تو وہ 40 چور ہیں ان کو چھوڑ دیں, علی بابا بن جائیں. کیا بات ہے. اچھا عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کوئی آپ کے پیغام ہو دیکھنے والے ناظرین یا کہ آپ کے کلائنٹس ہو, ان کو کچھ کہنا چاہیں آپ؟ اچھا ابھی پیغام یہی ہے کہ ابھی ہم 12 ربیع کے موقع پہ ہم جو بکنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ ہم جو بکنگ کر رہے ہیں ان کو ہم اپنے کلائنٹ کو انشورنس دے رہے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, اس مہینے میں جو بھی ہم سے بکنگ کراتا ہے ہماری طرف سے کی انشورنس فری ہے. کیا بات ہے. اچھا اویس بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ سر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں کی باتوں پہ کان دھرے نہیں, بہتر ہے آپ آئے, پہلے ویریفیکیشن کریں, دل مضبوط ہو جائے تب آپ آئیں, چیز لیں, ہم بیٹھے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا, اگر لوگوں کی کانوں پہ باتوں پہ کان دھرنے تو پھر زندگی بھر کوئی نہیں کچھ کر سکتا. بالکل ایسے ہی. ابھی وہ ایک جملہ یاد آ رہا, بڑا مشہور ہے سوشل میڈیا, کون ہے یہ لوگ, یہ آتے کہاں سے ہیں؟ ایسے ہی, بالکل ایسے ہی سر. اب بس یہ ہے کہ ایک تو یہ ربیع الاول کے مہینے کی توسط سے اللہ پاک ہمیں اور دے, اور ہماری ایک اپنے الاٹیز کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے یہ بھی ہم نے ایک اپرچونیٹی رکھی ہے
کہ اس مہینے میں اگر ہم سے جو بکنگ کراتا ہے تو ہم بکنگ میں اس کو 50% آف کریں. ارے واہ زبردست, کیا بات ہے. اچھا بزم ثناگر جو دیکھ رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے ناظرین کے لیے کوئی آفر ہے؟ اس مہینے میں جو ہمارے پاس آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو 50% آف بکنگ میں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خوب ڈھیر برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب 1 منٹ رہ گیا, اس کے بعد کلام شامل کریں گے اور اجازت لیں گے. کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو؟ پیغام تو میرا یہی ہے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے, اس مہینے میں دل کھول کر خوش کریں, حضور کے میلاد منائیں, گلیاں سجائیں, گھروں کو سجائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ نے بیٹے تقسیم کیے تھے اور ہم مٹھائیاں تقسیم کریں گے. اور رسول اللہ کی آمد پر رسول اللہ کو نبی سمجھ کر ابو لہب نے اپنی صوبیہ کو آزاد نہیں کیا تھا بلکہ اپنے بھتیجا ہونے کے ناطے کیا تھا. اور ابو لہب جیسا بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو آگے گھر والے جب دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کیا ہوا, تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اعمال تو وہی ہیں کہ میں نہیں بچ سکا, لیکن جس انگلی کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی کے اندر سے پانی آتا ہے, میں چوس لیتا ہوں, اپنی پیاس بجھا دیتا ہوں. یہ روایت پہلے میں نے بیان کی اور کس نے کہا حوالہ نہیں ہے, میں نے کہا حوالہ دے دیتے ہیں, حوالہ دے دیتا ہوں آدھے منٹ کے اندر. کتاب کا نام ہے بخاری شریف, جو سب کو آتی ہے, کہتے ہیں بخاری کا حوالہ ہو. میں نے کہا ماننے کے لیے تو ہم بخاری بھی سنا دیں گے. بخاری شریف ہے, جلد نمبر 5 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1961. کتاب النکاح و امہاتکم اللاتی ارضعنکم ہے اور حدیث نمبر ہے 4813. اور جس مکتبے نے اس کو شائع کیا ہے اس مکتبے کا نام ہے دار ابن کثیر بیروت. اور اسی طرح یہی روایت سنن کبریٰ بہقی کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی حدیث نمبر ہے 13701. اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 478 ہے, حدیث نمبر ہے 13955. اور یہی روایت طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 108 پہ موجود ہے اور ان کے مکتبے کا نام ہے مکتبہ دار صادر بیروت کی چھپی ہوئی ہے. یہ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, یا ہمیں قائل کر دیں یا خود قائل ہو جائیں. کیا حافظہ ہے آپ کا, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کا حافظہ سلامت رکھے. آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اس پروگرام کو یوٹیوب چینل میٹرو 1 نیوز پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بزم ثناگر کے نام سے پیج ہے, اس پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, جانے سے پہلے ایک کلام شامل کریں گے شفیق سلمان صاحب کی خوبصورت آواز میں. جی شفیق صاحب. جا زندگی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے سے جھونکے ہوا کے لال, واہ واہ سبحان اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لال, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا, سوچوں تو اس احساس سے ڈر ڈر ثناگر کیا خوب سجی ہے, بزم ثناگر کیا خوب سجی ہے.